محترم، زندگی اتنی ٹھنڈی نہیں ہے، زندگی اتنی سویٹ نہیں ہے، زندگی تلخ ہے۔ الدنیا سجن مومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے۔ مومن کبھی بھی سکون نہیں پاتا اس دنیا کے اندر، بے چین ہے۔ یہ جو آپ لائف میں دیکھتے ہیں نا، مولانا صاحب لائف میں سکون نہیں آ رہا، مولانا صاحب کبھی بزنس صحیح ہوتا ہے تو کبھی گھر میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی گھر میں گڑبڑ ہوتی ہے تو صحت گڑبڑ ہو جاتی ہے، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، مطلب سٹیٹک پوزیشن میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم بولے ہاں بڑا ایکویرمنٹ کیسے آئے گا؟ اصل دنیا کی جو خصوصیت ہے، دنیا کی جو ایبلٹیز ہیں، دنیا کے جو پیرامیٹرز ہیں، اس کے اندر سکون ہے ہی نہیں۔ دنیا دنوف سے یعنی پستی کی جگہ ہے، اور پستی کی جگہ پہ کہاں کمال ہو جاتا ہے؟ اب اس پستی کی جگہ کے اندر خوب امتحان ہے، یعنی دنیا سے آپ امتحان نہیں دور کر سکتے۔ آپ بولے وہاں صاحب میرا کوئی امتحان ہی نہ ہو، کوئی امتحان نہ ہو تو پھر آپ جنت میں رہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ جنت تو نہیں ہے۔ یہ جنت میں نہیں ہوں گے امتحان، جنت میں مشکلات نہیں ہوں، یہاں مشکلات ہیں، صبح شام ہے، ابھی آپ توبہ کریں، نماز پڑھیں، اللہ اکبر، باہر نکلے پھر امتحان، گھر پہنچے پھر امتحان۔ یعنی کیوں؟ یہ اسی لیے ہے کہ آپ کو اور مجھے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں، چیک کروں کہ تم میں بہتر عمل کس کا ہے، کون عمل بہتر کرتا ہے۔ تو دنیا آسان نہیں ہے۔ خود جو دنیا کے آگے ہار ڈالنے کے اپنے ہتھیار ڈالتا ہے، اپنے ویپن پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا اسے پکڑتی رہتی ہے، لیکن جو دنیا سے تھوڑا سا سینہ تاننے کی کوشش کرتا ہے نا، دنیا بھی پھر اس سے تھوڑا سا بھاگتی ہے۔ آئیں کلام امیر المومنین سے دیکھیں کہ مولا کس طرح جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ درود بھیجتے محمد والے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں الرزق و رزقان، رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے کہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو۔ دو طرح کا رزق ہے، یعنی اور کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ ایک تم جس کے پیچھے بھاگتے ہو، ایک جو تمہارے پیچھے بھاگا۔ اب جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا، وہ جو دنیا کو طلب کرتا ہے، یعنی وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے اور اس کو نکال کر پھینک دیتی ہے، یعنی حتی یخرج عنہ، نکال کے پھینک دیتی ہے یہاں سے۔ اب آپ بھاگتے ہیں دنیا کے پیچھے، تو کون بھاگے دنیا کے پیچھے؟ یزید دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یزید کو دنیاوی حکومت چاہیے تھی، یزید کو دنیاوی طاقت اور سلطنت چاہیے تھی۔ وہ کہاں گیا یزید؟ اور یزید سے پہلے کہاں گئے؟ فرعون کہاں گیا؟ شداد کہاں گیا؟ وہ شداد کے جس نے اتنے 100 سال لگا کر اپنی جنت بنائی تھی، وہ جنت کہاں کے؟ جب وہ ظالم تھا تو خدا کا نبی اس کے پاس آیا کہ کہا کہ تم ابھی بھی خدا پر ایمان لے آؤ، خدا تمہیں بخش دے گا، خدا تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں مقام دے گا، محل دے گا۔ اس نے بولا جنت کیا ہے؟ کہا ایسے ایسے ایسے، کہا تو میں خود بنا لوں گا۔ ہم بھی تو کوشش کرتے ہیں نا آج کل اپنی دنیا میں جنت بن جائے، ہماری اپنی سیٹنگ ہو جائے، مولانا صاحب بزنس اچھا ہو جائے، کوئی دعا وظیفہ دے دے، بس کچھ ایسا کام ہو جائے۔ عزیزان محترم، خدا نے رزق لکھا ہوا ہے، ملے گا، چاہے آپ بھاگے یا نہ بھاگے۔ اصل یہ کہ استعمال کہاں کر رہے ہیں یہ سوال ہو جائے گا خدا کی بارگاہ میں۔ دوسرے کا مال ہے مال میں یا نہیں ہے، یا میرا مال ہے میں ہی سمیٹے جا رہا ہوں، تو پھر تو میں خود غرض ہوں، پھر میں نے کچھ نہیں سیکھا۔ یعنی کہ آپ بریکٹ میں بات یہاں جس امام کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شخص آیا امام کی خدمت میں مسجد میں، امام نے بولا گھر چلو دیتا ہوں، امام گھر گئے، امام حسین علیہ السلام گھر کے اندر ہے، جو تھا دیا دروازے کے پیچھے سے دیا، سامنے نہیں آئے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ تمہاری نگاہیں مجھے دیکھیں اور شرمندہ ہو۔ یعنی ایسے دے رہے ہیں، اور ہم تو انتظار کرتے ہیں جبکہ جانتے ہیں سامنے والا ضرورت مند ہے، لیکن سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ پتہ نہیں مانگے گا یا نہیں مانگے گا، مانگے گا تو پھر بولیں گے نہیں اس کو عادت ہوئی بھی مانگنے کی۔ عزیزان محترم، جتنا ہو سکتا ہے دے دیں، خالی ہاتھ کسی کو نہ جانے دیں۔ کیوں؟
کیونکہ آپ خدا سے معاملہ کریں، لوگوں سے کہاں معاملہ کر رہے ہیں؟ جو خدا سے معاملہ کرتا ہے پھر خدا بھی اسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ دنیا کے پیچھے آپ بھاگے، شداد نے جنت بنا لی، جب گیا انٹر ہونے لگا تو دیکھا کوئی شخص دروازے پر کھڑا ہوا، وہی محل بنائے ہیروں موتیوں کے، بڑے بڑے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اس نے جہاں یہ بنی۔ جب یہ اندر جانے لگا دیکھا کوئی شخص کھڑا ہے جو کہ جو ہے وہ اس کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ کہا ملک الموت ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کہتا مجھے تھوڑا تو وقت دے دو۔ کہا نہیں۔ اور یہی ہے کہ ایک پاؤں گھوڑے کی ایک زین میں تھا اور دوسرا ہوا میں تھا، روح قبض کر لی گئی۔ یہ دنیا ہے، دنیا ایسی ہے۔ کتنا وقت ہم دنیا پہ لگاتے ہیں، کتنے گھنٹے جو ہے وہ ہم دنیا کو دیتے ہیں۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ آپ کل کو آفس جانا چھوڑ دیں، نہیں، محنت کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، سب کچھ ہو۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ زہد کی یہ تعریف نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں دنیا کو، نہیں، دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو۔ دل نہیں ہونا چاہیے۔ خوب ٹھیک ہے، کچھ ہو گیا ہو گیا، کھو گیا مل گیا، شکر، نہ ملا کوئی نہیں، وہ بہتر جانتا ہے کتنا دینا ہے۔ لیکن یہاں تو ڈیل ابھی ہو ہی نہیں تھی، ہو رہی تھی، ذہن میں تھی، ڈیل نہیں ہوئی، مولانا صاحب نقصان ہو گیا اتنے $1 ملین کا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایک ڈیل نہیں ہوئی۔ بھائی آپ کی تھی ہی نہیں، وہ آپ کی جب ہوتی، جب ہو چک جاتی، وہ ہوئی نہیں تو رونا کیسا؟ دل یہی ہے عزیزان محترم، دل چیزوں میں پسا ہوا ہے۔ یہ چیز دیکھی آئینے میں، یہ چیز شوکیس میں دیکھی، یہ چیز مال میں دیکھی، اب دل وہیں کھچا ہوا ہے۔ خوب اچھی ہے، آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ کی حیثیت ہے، آپ چیزیں استعمال کریں، مگر اپنے دل کو متوجہ رکھیں کہ جب ان سب کو چھوڑنا پڑے گا تو میں پریکٹس میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ پریکٹس ہے بھئی، کسی کو پتا تو نہیں ہے کب چھوڑنا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نیچے اتروں سانس بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی، nobody knows کہ when I have to breathe، last breath میری کب ہے، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اور میں اور ماں بھی بریکٹ میں، امام دیکھیں نا کیا خوبصورت کلام ہے واقعا، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ کہ جو اپنی ساری زندگی کمانے میں خرچ کرتا ہے اور پھر اسی کمائی کو اپنی صحت کو بچانے میں خرچ کرتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔